امپورٹ کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب را مٹیریل، دواؤں کے را مٹیریل پاکستان میں بننے چاہیے. تو چھ سبجیکٹس ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے حوالے سے ہیلتھ کیئر کے نظام میں 6 سبجیکٹس ہیں جس کے انڈر میں جس سے ریلیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی اور چائنیز یہاں پر ہوں گی. بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں اس والی بات کہ ہم وی آر ویری فوکسڈ، اور کن کن لوگوں کی کاوشیں ہیں وہ اس میں ابھی عرض کرتا ہوں. وی آر ویری فوکسڈ. یہ کوئی ہے وائر نہیں ہے کہ مجمع جمع کیا، تصویر کھنچوائی، باتیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تصویر چھپ کر ختم ہو گیا سارا. تو 6 ایریاز ہیں. ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہیں، APIs، بایو ٹیکنالوجی اینڈ ویکسینز ہیں اس کے اندر، میڈیکل ڈیوائسز اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جینرک فارمولیشن، یہ جو انجیکٹیبل OSDs ہوتی ہیں، اور کلینکل ٹرائل ہے. پھر ٹریڈیشنل ہربل میڈیسنز ہیں جس میں TCM وغیرہ بھی شامل ہے، چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن. یہ وہ 6 ایریاز ہیں جس کے بینر کے نیچے اس سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں. نمبرز آپ کو میں نے بتا دیے. میں نے یونیک کیوں کہا اس کو، اس کانفرنس کو میں نے یونیک کیوں کہا؟ کانفرنس کی ڈیٹ ہے 17 اور 18، 16 سے ڈیلیگیٹس آ جائیں گے. میں نے اسے یونیک اس لیے کہا کہ ہم نے یہ جو کمپنیز آئیں گی چائنا سے اور جو پاکستانی کمپنیز ہیں وہ 17 اور 18 کو ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے. وہ 17 اس مہینے کی 17 اور 18 تاریخ کو ایک دوسرے کو ملیں گے اور جانیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پچھلے 1 ماہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ان کانٹیکٹ ہیں. اس لیے میں اسے یونیک کہہ رہا ہوں. پاکستان کی جو ایمبیسی ہے چائنا کی، خلیل ہاشمی صاحب اس کے ایمبیسڈر ہیں، اور ہماری جو فورن منسٹری ہے اس نے اس میں بہت بڑا، خاص طور پر ایمبیسڈر جو پاکستان، انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اور اس کے بعد اگر کسی کا رول ہے تو ہارون اختر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی وونٹ مینس مائی ورڈ، ہارون اختر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہارون اختر صاحب اور قیصر صاحب کو میں جو ہے وہ جوائنٹلی اس کا جو، چونکہ ان کے ڈپارٹمنٹ، ان کی منسٹری نے، قیصر صاحب کی منسٹری نے اور صاحب ان کے ساتھ جو ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے. اور وہاں سے ایمبیسڈر آف پاکستان کا بہت، ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پہلے سلیکٹ کرنا، اس سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہم کس میں کہاں ہمارا پوٹینشیل اور کیا ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو اس ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کمپنیز کو لائن اپ کر کے پہلے سے یہ کمپنیز جو ہیں پاکستانی کمپنیز اور چائنیز کمپنیز آر ان کانٹیکٹ. اور انشاءاللہ تعالی اس مجھ سے آپ نے ابھی کچھ جو میں بتاؤں نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کیونکہ میں وہ بتاؤں گا نہیں ابھی آپ کو. یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اس B2B کانفرنس میں ہم ایگریمنٹس، MOUs نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی سرپرائزنگلی ایگریمنٹ سائن کریں گے. ایگریمنٹس از اے بائنڈنگ، MOU از اے ڈاکومنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ انڈیڈ. اور دی کانٹریری، MOU کے بغیر کوشش شروع نہیں ہوتی. لیکن ہم چونکہ وہ پہلے سے پریلیمنری ہماری ہارون اختر صاحب کی گائیڈنس تھی، سر کی گائیڈنس تھی، اور میں ان سب سے بڑھ کر جو ہمیں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی جو پیٹرنیج، ان کی گائیڈنس، ان کا جو ویژن ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے بیسیکلی وہ چائنا گئے تھے، انہوں نے سارا یہ انیشیٹ کیا اپنے اس وزٹ میں، اور وہاں سے پھر ساری چیزیں پھر یہ رول ڈاؤن. ہمارا رول ایز این ہیلتھ منسٹری، تو ہم تو بہت ہی ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس کام میں ہماری مدد کر رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کی مدد سے اس ہیلتھ سیکٹر میں ایک ریولوشن آئے گا اور آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے ایمبیسڈر صاحب کا نام لے لیا، میں نے جو ہے وہ ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، میں نے ان کا نام لیا، وزیر اعظم پاکستان اور خلیل ہاشمی صاحب، اور TDAP، اسی طرح سے BOI، اسی طرح سے ہماری فورن منسٹری، یہ سب لوگ، ڈریپ کا ادارہ، منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر میں جتنے لوگ آتے ہیں، ہم پچھلے تقریباً 5 ویک سے 6 ویک ہو گئے ہم آپس میں ہماری کوئی 1 درجن کے قریب ہماری میٹنگ ہوئی ہوگی. ہارون اختر صاحب نے کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی میٹنگز کی ہیں. ایئرپورٹ پہ کیسے آنا ہے، کس نے ریسیو کرنا ہے، کہاں لے کر جانا ہے، ان کی مینجمنٹ کیا ہونی ہے. I mean huge tedious kind of work has been done and preparation has been done. تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار موقع ہے. ہم پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام پریپریشن کے بعد ہمیں آج اس قابل کر دیا ہے کہ ہم پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ، ڈے آفٹر ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ 17 تاریخ اور 18 تاریخ اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، that is going to be the game changer, a paradigm shift when it comes to an health
sectors investment in Pakistan, اور technology of transfer, health sector investment, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو at the end of that conference آپ کو بہت ساری پاکستان کے لیے اچھی خبریں ملیں گی. میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان is the destination right now جو کہ آپ کو prosperity آفر کرتا ہے, آپ کو success آفر کرتا ہے, آپ کو اپنے بزنس میں کی گروتھ آفر کرتا ہے. ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس 261 ملین کی پاپولیشن ہو گئی ہے, تقریباً 26 کروڑ سم تھنگ لوگوں کی پاپولیشن والا یہ ملک ہے. ہمارے پاس سی پورٹس ہیں, ہمارے ریجنز جو ہے وہ سارے سراؤنڈنگ پاپولیٹڈ ہیں. کچھ بھی یہاں بنے گی چیز جو ہے وہ یہاں کے بھی استعمال میں آئے گی, اور دنیا بھر میں یہاں سے اس کو ایکسیس ہونا بہت زیادہ آسان اور ڈیوریبل ہے. اور رائٹ ناؤ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے پاکستان کی, اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی وی آر واکنگ آؤٹ آر ٹاک, ہم اپنی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. وزیر اعظم پاکستان اس کو لیڈ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تمام جو ادارے ہیں وہ آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے میں یہ بیان کرنے کے قابل ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سے 17 اور 18 پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور جس کو جو ہے وہ پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایز اے ریاست اور پاکستان کے لوگوں کو ایز اے قوم جو ہے اس کے اثرات ملیں گے. میں ہارون صاحب سے اور فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر یہاں سے آگے کی بات کریں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور کولیگ نے بڑا اچھی طرح سے اس کو سمرائز کر لیا, تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, اور میں ایک اوور آل اکنامک پکچر ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو اپنا سفر شروع کیا, آپ سب کو پتہ ہے کہ میکرو اکنامک حالات کیا تھے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے, اور اب وہ کہاں پہنچ گئی ہے. انٹرسٹ ریٹس میں آپ دیکھ لیجئے بجلی کے ریٹس بھی کم ہوئے ہیں, اور بھی کم ہونے جا رہے ہیں. ٹیکس ریٹس بھی کم ہوئے ہیں, اور ایک دنیا کے تمام ریٹنگ اداروں کے مطابق ہماری جو کنٹری کی سوورن رسک اس کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے, اور جو سوورن رسک پرسنٹیج جو تھی جو بہت ہائی تھی, اب ایک بہت کمپیٹیٹو مارجن پہ آ گئی ہے. یہ جو باتیں سننے میں آتی ہیں, 2-1.5 سال پہلے پاکستان نے انڈیا کو مارا ملیٹریلی, اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ نیشن ایمرج ہم سامنے کرے دنیا کے سامنے. ہم نے نہیں کہا, دنیا نے کہا. پچھلے 4-5 مہینے میں مڈل ایسٹ کرائسس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے, فیلڈ مارشل نے جو رول پلے کیا, دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. آج ہم جب دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, بے شک وہ امریکہ ہو, بے شک وہ یورپ ہو, ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے وہ کہتے ہیں جی ویلکم, آپ نے اس دنیا کو ایک کرائسس سے بچا لیا, ویلکم یو آر پیس لورز. پھر پرائم منسٹر کی حکومت نے انتہائی مشکلات کے بعد ایک بڑا اچھا بجٹ دیا ہے, جس کے اندر ایکسپورٹرز کے لیے بڑے انسینٹیوز ہیں, اس میں ٹیکس کم ہوئے ہیں. فنڈ میں رہنے کے باوجود ایک بزنس ایسوسی ایشن نے اس کو کمپلین نہیں کیا, بلکہ تمام نے اپریشیٹ کیا ہے. اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی فلانے نے ویلاگ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ڈومس ڈیئرز, نیسیئرز, کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. او بھائی وہ کون سی اکانومی ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ جو ملک کی اکانومی اور دنیا فالو کر رہی ہے وہ تو کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھے دور میں انٹر ہو رہا ہے. اب اس سے میں لے کے ادھر چلتا ہوں. پرائم منسٹر, یہ سارا جو ایفرٹ ہے یہ پرائم منسٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں,